السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون شہریت سبق نمبر 5 ریاستی حکومت سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا ہم ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں، یہ ہمارا سبق نمبر 5 کا دوسرا ویڈیو ہے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے تدریسی نکات میں پس منظر ریاستی حکومت کی قانون ساز مجلس کیا تھی، مہاراشٹر کی قانون ساز مجلس، ویدھان سبھا اور ویدھان سبھا کا صدر یعنی اسپیکر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم اس سبق میں مہاراشٹر کی ویدھان پریشد، مہاراشٹر کی مجلس عاملہ، وزیر اعلیٰ اور وزراتی کونسل یعنی کابینہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور ریاست کی قیادت کس طرح سے ہوئی اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں ویدھان پریشد کے بارے میں۔ ویدھان پریشد قانون ساز مجلس کا دوسرا ایوان ہے، جس کے اراکین کا انتخاب براہ راست نہیں ہوتا، ڈائریکٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اراکین سماج کے مختلف طبقات سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر ویدھان پریشد کے اراکین کی تعداد 78 یعنی 78 ہے۔ ان میں فنون ادب، جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، گریجویٹ حلقے کے لیے ایک ہوتا ہے امیدوار، اسی طرح سماج کے الگ الگ سماجی خدمات کرنے والے شعبوں کو کیا کرتے ہیں، اس میں منتخب کیا جاتا ہے۔ ہمارے ریاست کا جو سربراہ یعنی گورنر ہوتا ہے وہ ان کو نامزد کرتا ہے، پھر وہ جو اراکین ہوتے ہیں وہ اپنے فن میں الگ الگ فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، کوئی ادب میں، سائنس میں، کسی کی سماجی خدمات میں، ان تمام ماہرین کو گورنر ویدھان پریشد میں نامزد کرتا ہے۔ جبکہ بقیہ نمائندے ویدھان سبھا مقامی حکومتی ادارے، معلم حلقہ انتخاب، گریجویٹ حلقہ انتخاب سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ٹیچرز کے لیے بھی جو ہے ایک حلقہ انتخاب ہوتا ہے، تمام ریاست کے ٹیچران کیا کرتے ہیں، اس کا تقرر کرتے ہیں، اس کا بھی ایک الیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح گریجویٹ جو لوگ ہیں مہاراشٹر میں وہ بھی اپنا ایک نمائندہ ویدھان پریشد میں بھیجتے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل 78 امیدوار ویدھان پریشد میں ہوتے ہیں۔ ویدھان پریشد مکمل طور پر برخاست نہیں ہو سکتی۔ اس کے اراکین کی متعینہ تعداد ہر 2 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ان خالی جگہوں کو انتخابات کے بعد دوبارہ پر کیا جاتا ہے۔ ویدھان پریشد کے کام کاج ویدھان پریشد کی سبھاپتی، جس کو ہم چیئرمین بھی کہتے ہیں، ان کی رہنمائی میں اس کا کام کاج چلتا ہے۔ سبھاپتی کی غیر موجودگی میں نائب سبھاپتی یہ ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ جیسا ہم نے دیکھی ویدھان سبھا میں کیا تھا، اسپیکر تھا اور اس کے بعد ایک نائب اسپیکر تھا، اسی طرح ویدھان پریشد میں جو صدر ہوتا ہے، جو کام کاج چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیئرمین، اور اس کی مدد کے لیے اس کے غیر موجودگی میں جو نائب سبھاپتی ہوتا ہے وہ کام کاج سنبھالتا ہے۔ مہاراشٹر کی مجلس عاملہ۔ مہاراشٹر کی مجلس عاملہ میں گورنر، وزیر اعلیٰ اور وزراتی کونسل یعنی کابینہ کا شمار ہوتا ہے۔ جیسا آپ کو یہاں پہ تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا مہاراشٹر کا جو گورنر ہے وہ، اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری، جس کو ہم چیف منسٹر بھی کہتے ہیں، اور اس کی وزراتی کونسل، اس کی کابینہ مل کر جو ہے مہاراشٹر کی مجلس عاملہ کہلاتی ہے۔ اب اس میں جانتے ہیں گورنر کا کیا کام ہے۔ جس طرح مرکزی سطح پر صدر مملکت برائے نام سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح ریاست سے سطح پر گورنر برائے نام سربراہ ہوتا ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں، اور یہ دونوں ایوانوں کا جو ہمارے حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے دہلی کی، وہ ہوتا ہے ہمارا صدر جمہوریہ۔ اسی طرح جو ہے مہاراشٹر کی حکومت میں جو ہمارا گورنر ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ گورنر کو صدر مملکت نامزد کرتے ہیں، اور جو ہمارے صدر جمہوریہ ہیں یعنی راشٹرپتی کیا کرتے ہیں، ہمارے ریاست کا سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں نامزد کیا جاتا ہے۔ اور وہ جب تک چاہے گورنر اپنے عہدے پر رہ سکتا ہے۔ گورنر کو بھی قانون سے متعلق کچھ اہم اختیارات حاصل ہیں۔ گورنر کو صدر مملکت نامزد کرتے ہیں اور وہ جب تک چاہیں گورنر اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے ہیں۔
گورنر کو بھی قانون سے متعلق کچھ اہم اختیارات حاصل ہیں، مثلا ودھان سبھا اور ودھان پریشد کے ذریعے منظور کیے گئے مسودے بل گورنر کی دستخط کے بغیر ہی اس کے بعد ہی کیا بنتے ہیں، قانون بن سکتے ہیں۔ یعنی ریاستی حکومت جو قانون بناتی ہے دونوں ایوانوں میں، اس کے بعد یہ منظوری کے لیے گورنر کے پاس جاتے ہیں، اور جب گورنر اس کے اوپر اپنی سائن کرتے ہیں اس کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے اس ریاست کے لیے۔ گورنر کا قانون ساز مجلس کا اجلاس بلانے کا اختیار ہوتا ہے۔ جو اجلاس ہوتا ہے ودھان سبھا ودھان پریشد کا، یہ گورنر کو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ قانون ساز مجلس کا اجلاس جاری نہ ہو تو کوئی قانون بنانے کی ضرورت پیش آئے تو گورنر اس طرح کا آرڈیننس یعنی حکم جاری کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ اور وزراتی کونسل یعنی کابینہ، یعنی ہمارا جو مکھیہ منتری، اس کو ہم اردو میں وزیر اعلیٰ، انگلش میں چیف منسٹر کہتے ہیں، اور جو ہمارا کیبینٹ ہوتا ہے جس کو وزراتی کونسل یا کابینہ کہتے ہیں، ان کے کیا کام ہے۔ ودھان سبھا میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اس پارٹی کا رہنما وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے قابل اعتبار ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی طرح ہی وزیر اعلیٰ با اختیار سربراہ ہوتا ہے۔ ریاست کے تمام کام کاج، حکومتی کام کاج گورنر کے نام سے چلتا ہے، لیکن عملی طور پر پورا کام کاج وزیر اعلیٰ انجام دیتا ہے۔ دیکھیے بچوں، یاد رکھیے جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے مرکزی حکومت میں جو کام وزیر اعظم کا یعنی پردھان منتری کا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہماری ریاست ہے، ریاست میں جو ہماری مجلس عاملہ ہوتی ہے اس کا سارا کام کاج عملی طور پر یہ چیف منسٹر کا یعنی وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری کا ہی ہوتا ہے۔ ریاست کے تمام حکومتی کام کاج چلانے کا کام کاج جو اختیار ہے وہ گورنر کو ہے، لیکن وہ نام ہوتا ہے اس کا، لیکن عملی طور پر کام کرنے والا یہ ہمارا مکھیہ منتری یعنی چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کابینہ ہوتی ہے، کابینہ مطلب کیبنٹ، اس کے جو منتری رہیں گے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ ایک وزیر بنایا جاتا ہے، اس کو ہم کہیں گے کابینہ، جس کو وزراتی کونسل کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں، جو ہمارا مکھیہ منتری یعنی چیف منسٹر اس کے کیا کیا کام ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی جو سب سے اہم ذمہ داری وہ ہے کابینہ کی تشکیل کرنا۔ اکثریت حاصل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کا سب سے پہلا اپنی وزراتی کونسل کابینہ تشکیل دینا، یہ اس کا اہم کام ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے، کیونکہ کابینہ کی تشکیل میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی کے لیے علاقوں، مختلف سماجی طبقات، نہج فہرست ذاتوں اور قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، خواتین اور اقلیتوں کو شامل کرنا شامل ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہوتا ہے تمام طبقوں کو اس کے اندر شامل کرنا، اس کے اندر جو ہے خواتین کا بھی شمولیت برابر سے ہو، یعنی کسی بھی طبقے کو، پسماندہ طبقوں کو، اقلیتوں کو یہاں پر نظر انداز نہیں کیا جاتا، سب کے ساتھ انصاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا چیف منسٹر یعنی مکھیہ منتری ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، جب کابینہ کی تشکیل کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تمام جو پارٹیاں ہیں، اگر ایک سے زیادہ پارٹی مل کے حکومت بنا رہی ہے اکثریت نہ ہونے کی صورت میں، تو اس میں جو الگ الگ پارٹیاں ان کی بھی شمولیت، ان کا بھی جو ہے برابر ان کا انصاف کیا جاتا ہے، ان کو بھی اس کے اندر حصہ داری دی جاتی ہے۔ اکثریت نہ ہونے کی صورت میں چند پارٹیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو حکومت تشکیل کرتے وقت اس صورت میں تمام شریک پارٹیوں کو کابینہ میں جگہ دینے کا ایک کام بہت مشکل ہوتا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ کے ذمے ہوتا ہے۔ محکموں، قلمدانوں کی تقسیم۔ اب یہ جو مہاراشٹر کی ہماری حکومت ہے یا پھر کسی ریاست کی حکومت ہے، اس میں الگ الگ طرح کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، الگ الگ محکمے ہوتے ہیں۔ ان کی کیا کرتی ہے، جب کابینہ کی تشکیل ہوتی ہے، جب الگ الگ وزیر بنائے جاتے ہیں، ان کو اس محکمے کا کام کاج سونپا جاتا ہے۔ کابینہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کو منتخبہ وزراء کے محکمے تقسیم ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ اب وزیر کو کیا کر رہے ہیں، اس کا محکمے کی تقسیم کی جاتی ہے۔
محکموں کی تقسیم کرتے وقت وزیروں کی سیاسی تجربے، انتظامی مہارت، عوامی رجحان سے اس کی واقفیت، قیادت جیسے امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ، جو محکمہ اس کے ذمے دیا جا رہا ہے، کیا وہ اس کے قابل ہے، اس کا عوامی رجحان کیا ہے، کیا اس منترالے کے بارے میں یا اس محکمے کے بارے میں اس کو تمام معلومات ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ محکموں کے مابین تال میل۔ اب جب یہ محکمے تقسیم ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ایک محکمے کا کام دوسرے محکمے سے منسلک ہونا چاہیے، آپس میں ان کے کام کاج کا تعاون ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ مجموعی طور پر ویدھان سبھا کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دہی کس کی ہوتی ہے؟ ان محکموں کی ہوتی ہے۔ تو اس میں جواب دہ کون رہے گا؟ ایک تو وزیر اعلیٰ رہے گا، جو مکھیہ منتری ہے وہ رہے گا، اور جو محکمے کا وزیر بنایا گیا ہے وہ رہے گا۔ یہ دونوں اس کے لیے ذمہ دار رہیں گے۔ اگر مختلف محکموں میں آپسی تعاون اور تال میل نہ ہو تو اس کا اثر حکومت کی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے سمجھا کہ اگر دو محکمے کے آپس کے درمیان اختلاف ہے، یعنی اگر یہ دونوں آپس میں جو ہے تال میل نہیں کر پا رہے، ایسے وقت میں اس حکومت میں جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ مختلف محکموں کے درمیان تنازعات حل کر کے تمام محکموں کو ایک ہی سمت میں کام کرنے کو یقینی بناتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کا کام کیا ہے کہ تمام محکموں کو ساتھ میں لے کے چلے اور ایک ہی سمت میں کام ہو، سب کو جو ہے ایک ویژن، ایک جو ہے ان کا پروگرام ہو کہ آپس میں جو محکمے کے اختلافات ہیں یہ نہ ہوں اور حکومت اچھے سے کام کر سکے، ترقی ملک کی اور اپنے ریاست کی ترقی کو آگے بڑھا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ریاست کی قیادت۔ جس طرح وزیر اعظم ملک کی قیادت کرتا ہے، اسی طرح وزیر اعلیٰ ریاست کی قیادت کرتا ہے۔ اپنی ریاست کے عوام کے مفاد، ان کے مسائل اور مشکلات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ اپنی حکومت کی پالیسی تیار کرتا ہے۔ ریاستوں کے عوام وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ریاست کے مسائل پر توجہ دے کر حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات کا تعین اگر وزیر اعلیٰ کی جانب سے مل جائے تو عوام کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائے کہ ہماری ریاست آگے ترقی کرتی رہے۔ ریاست کے جو مسائل ہیں، کوئی بھی مسائل ہوں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسا پانی کا مسائل ہوتا ہے، سڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں، باندھ کے مسائل ہوتے ہیں، روزگار سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار دینا، جو ریاست کی ترقی ہے، اکنامی ہے، اس کی طرف دھیان دینا، کاروبار کو آگے بڑھانا، یہ تمام چیزیں جو ہے جو وزیر اعلیٰ ہے اور اس کے الگ الگ جو محکمے ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ اپنی ریاست کی ترقی کو آگے بڑھاتے رہیں، اور حکومت سے جو عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں، ان کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا راستہ نکالا جائے۔ اس سے عوام کے اندر تسلی ہو جاتی ہے اور وہ حکومت اچھی طرح سے اپنا کام کاج پورا کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتی ہے۔ ریاست کی قیادت میں ریاست مہاراشٹر کی ترقی پذیر جو ہماری ریاست ہے، اس میں صنعتی شعبے، اس کے ساتھ جو طبی خدمات ہیں اور جو سماجی خدمات ہیں، ان میں کیا ہوتی ہیں؟ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سال پہلے جو ہے دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا ممبئی کے اوپر، اور بھی کچھ ایسے نکسل وادی جو علاقے ہیں ہمارے ریاست میں، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے پریشان رہتی ہے۔ تو ان سے نپٹنے کا کام جو ریاستی حکومت ہے اس کو کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم نے ریاستی حکومت کے بارے میں جانا۔ ہم نے آج اس سبق میں
ریاستی حکومت کے کام، اس کا پس منظر، قانونی مجلس عاملہ جس میں ہم نے ویدھان سبھا، ویدھان پریشد کے بارے میں جانا، اس کے ساتھ ساتھ ویدھان سبھا کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں جانا، اسپیکر کے بارے میں جانا، اسی طرح ویدھان پریشد کا جو سبھاپتی ہوتا ہے اس کے بارے میں جانا، وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری کے کام، اس کی ذمہ داریاں اور ریاستی قیادت کس طرح ہوتی ہے، ان تمام کے بارے میں آج ہم نے اس سبق میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ امید ہے آج کا یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اگلے پیریڈ میں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔